الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق کچھ دیر لب کشائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور مجھ کو اور تمام لوگوں کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ یعنی جو آدمی تم میں سے منکر دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے۔ یعنی اپنے دل میں برا جانے، دل میں اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اور ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، یہ اعلیٰ اور افضل ایمان کی علامت ہے۔ تو ہم کسی کے اندر برائی دیکھیں، اگر مان لیجئے ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ان کو تو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ پڑوس وغیرہ کے ہیں تو ان کو زبان سے روکیں، اور ایسے لوگ ہیں جن پر ہماری نہ زبان چل سکتی ہے نہ ہاتھ، تو کم سے کم ہم دل میں برا جانے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث میں اگر ہم غور کریں، جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور پھر وہ بیان کر رہے ہیں، اگر اس میں غور کریں تو بڑی اہم باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے، جو بھی دیکھے برائی، اپنی قوت کے مطابق روکے۔ ہر فرد، کوئی آدمی اس سے الگ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مولوی لوگوں کا ہے، مولانا لوگوں کا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو نہیں پڑھے لکھے ہیں۔ تو بھائی جتنا آپ جانتے ہیں اتنا کریں۔ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری طرف سے پہنچا دو لوگوں تک، اگرچہ تمہیں ایک آیت کا حکم معلوم ہو، ایک آیت ہی مل جائے، اس کے بارے میں لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پلہ جھاڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بھائی آپ کا بھی کام ہے۔ کم سے کم آدمی کو اپنے گھر کی تو اصلاح کرنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرے۔ ہر کوئی اپنے گھر میں اصلاح کرے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ لیکن لوگ اصلاح نہیں کرتے، لوگ اصلاح نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت زیادہ برائیاں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اصلاح نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے۔ ہر فرد امر بالمعروف کا کام کرے، پھر ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے لگی رہے۔ اگر اس طریقے سے کام ہو تو پوری جماعت میں سدھار آ جائے گا، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے
اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ یعنی یہ فریضہ انجام دینے والے نجات پانے والے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، آدمی کر کے دیکھے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، ان سے میں نے کہا کہ یار آپ کے صاحبزادے کے بارے میں یہ سن رہا ہوں، تو تھوڑا تنبیہ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ کہتے میرے پاس فرصت نہیں، میں تو فلاں جگہ مشغول رہتا ہوں، وہ فلاں جگہ میری ڈیوٹی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیاں ہیں۔ لوگ چاہتے نہیں ہیں، لوگ کوشش نہیں کرتے۔ آدمی یعنی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، حالانکہ بیٹا اس کا ایک قیمتی گوہر ہے، قیمتی جوہر ہے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی وہ برے راستے پر، برے طریقے پر، برے ساتھیوں کے ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو جہاں نیکیاں ملنے کی وہاں گناہ ملیں گے، اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ تربیت آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس جوہر کو ضائع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ ہر مسلمان اپنی استطاعت تک برائی سے دور رہے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کر رہے ہیں، دنیا جائے باہر میں، ہم کیا کریں؟ نہیں بھائی، آپ کو جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، آپ کیا کیے؟ جتنی آپ کی استطاعت تھی آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ پوچھا جائے گا۔ کلکم مسئول، ہر آدمی مسئول ہے، اور ہر آدمی سے اس کی مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی خیر خواہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور اسی لیے ہم برپا کیے گئے ہیں، اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ خیر امت کا لقب اسی وجہ سے ہم کو ملا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے اوپر تو ہماری ذمہ داری، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ کو وہ سب دیکھ کر کے چلنا ہے، اور جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، آپ کو روکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، یہی پیشہ تھا، اور یہ دنیا کا سب سے افضل پیشہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے میرے بھائی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس لیے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر اہل ایمان کا یہی وصف بیان کیا ہے، ان کی یہی صفت بیان کی ہے، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے
برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بڑی اچھی صفت ہے اور بڑی اہم صفت ہے، اور اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ ہم اسی لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے، اور ہم خیر امت کا جو لقب ہم کو دیا گیا ہے، خیر امت کا لقب جو ہم کو ملا ہے، وہ اسی وجہ سے ملا ہے۔ تو پھر ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، یہ نہیں، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ تو ناراض ہو جائے گا، کل ہمیں چائے پلاتا تب چائے نہیں پلائے گا۔ حق بات کہیے، سچ بات کہیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ روزی رساں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ لیکن آج سماج اور معاشرے میں یہی ہوتا ہے، کمزور آدمی ہے تو سب اس کو بولے گا، بڑا آدمی ہے تو سب ڈرتا ہے، وہ غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، پھر تو کوئی کام پڑے گا تو کام نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اچھے طریقے سے سمجھائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں۔ آپ لڑائی جھگڑا کیوں کریں گے؟ آپ اس کو میٹھے سے، پیار سے، حکمت سے سمجھائیے، اکیلے میں سمجھائیے، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیجیے، آپ اپنے آپ کو عالم علامہ ثابت کیجیے، نہیں، تواضع اور انکساری کے ساتھ محبت سے، اچھے طریقے سے، حکمت سے سمجھائیے، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت کیجیے، اس لیے یہ نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے، تو نفع پہنچائے گی، وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، غور کرے گا۔ اس لیے اس کام کو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، یعنی امر بالمعروف کا حکم دینے والا اور منکر سے روکنے والا بنا کر کے رکھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا بنا کر کے رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب برچھا مارا گیا تھا پیٹ میں، اور کوئی دودھ پیتے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا، اس حالت میں ایک آدمی آیا اور اس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے تھے، تو اس حالت میں اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں یہ اوپر کرو، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مرنے کا وقت ہے، لیکن کوئی منکر دیکھتے ہیں تو سمجھاتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا، اب تو ہم کو جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس فریضے کو انجام دیجیے، لوگوں کو سمجھائیے، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے، اس سے محبت کرتے ہوئے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو مانے گا، قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس اہم فریضے کو، جو نبیوں اور رسولوں کا فریضہ تھا، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔